پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الامام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے حبیب طالب مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم ہادی سبل احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی پیدا فرمایا۔ ناظرین محترم، صحن رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاند کی چاندی ہے، اور آپ کا سر اقدس ہے اور گود ہے ملکۃ العرب کی، امہات المومنین میں سے سب سے بڑی جو ہماری امی جان ہے ان کی گود مبارک ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مطہر سے ایک بات نکلتی ہے، کہا خدیجہ میں نے تیری دولت کو بے دریغ اسلام پہ استعمال کیا، تیرے دل پہ کوئی ملال اور خیال تو نہیں آیا؟ تو حضرت خدیجہ پاک کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ کے چہرہ مطہر پہ وہ آنسو گرے، تو آپ نے چہرہ کو دیکھا تو کہا خدیجہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا سونیا یہ تو کچھ بھی نہیں تھی، اگر اس سے زیادہ اللہ مجھے دولت عطا کرتا میں تیرے زلف کے کنڈل پہ وار کے پھینک دیتی۔ اس ہستی کا ذکر خیر ہے جنہیں ہم ملکۃ العرب کہتے ہیں، امہات المومنین میں سے سب سے بڑی جو ہماری امی جان ہے، امت کی بڑی ماں ہے، جو سیدہ کائنات کی ماں ہے۔ ناظرین محترم، جن کا شہرہ پورے عرب میں ہے، وہ مطہر ہیں، وہ پاک ہیں، جن کا نکاح پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے ہوا، وہ ہستی ناظرین محترم جن کا مال اسلام پہ لگا، ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عالم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور اس ہستی پہ ہم بات تو نہیں کر سکتے، احاطہ تو نہیں ان کی شخصیت کا کر سکتے، اس مبارک ہستی پہ گفتگو کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ہونہار شاگرد۔ میں اکثر ان کو کہتا ہوں آپ حدیث پڑھاتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ حدیث کا نور اور فیض نظر آتا ہے، بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری شخصیت ہے، بڑے آرام سے بڑے تحمل کے ساتھ بات کو سمجھانے کا ملکہ ان کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ میرے مسلک حق اہل سنت کی بڑی شخصیت، عظیم مذہبی اسکالر، نوجوانی میں عاشق رسول، کشتہ عشق و محبت، حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد عدیل جلالی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ۔ پھر ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ عرض والا مضمون بڑا خوبصورت ہے جی اور آپ کے سامنے ہے، اور سیرت مطہرہ وہ ہے کہ جس سے پورے عالم کو فیض نصیب ہوا۔ بے شک میں چاہتا ہوں کہ مبارک ذکر ہے حضرت اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، بے شک، اور چند لفظ جو نہیں وہ مجھ میں چاندی ہم کہہ سکتے ہیں، ہم سے پورا تو احاطہ ممکن نہیں ہے جناب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماشاء اللہ۔ بحمدہ تعالی ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام ہمارے بڑے ہی مخلص دوست، بڑے پیارے ساتھی بھائی محمد عمران چشتی صاحب، آپ کی محبتوں کے زیر سایہ ہم عظیم خاتون ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ونور اللہ مرقدہا کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سبحان۔ آغاز سے پہلے ہی دعا کروں گا اللہ کریم ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے، اور ہمارے جملہ سامعین کو اللہ کریم ان کا فیضان عطا فرمائے۔ سیرت پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان۔ یہ مکہ شریف کی انتہائی مالدار خاتون تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مال میرے اللہ کی عطا ہے، اور دوسری جانب اللہ کریم نے آپ کو تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرما رکھی، پاکیزہ، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام آنے سے پہلے، یعنی آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا اور حضور سے بھی نکاح نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ طاہرہ، طاہر پاکیزہ کو کہتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ابتدا سے ہی کس لقب سے مشہور تھیں؟ طاہرہ، اس لقب سے مشہور تھیں۔ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک سہیلی ہیں، وہ حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان کرتی ہیں، اور آپ کے متعلق یہ ان کے الفاظ ہیں
کہ سیدہ پاک دور اندیش خاتون تھی. آہا دور اندیش یہ بہت بڑا لفظ ہے. بڑا لفظ دور اندیش یعنی بڑی گہری سوچ اللہ نے آپ کو عطا کی. عطا فرما رکھی تھی. سلیقہ شعار تھی. سبحان طریقہ یعنی کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، سلیقہ طریقہ یہ آپ کو مکمل اس کا پتہ تھا. اور پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں بہت زیادہ صبر اور ہمت دکھانے والی یہ خاتون تھی. آہا ان کا یہ انداز ہے. اور میں نے حدیث پاک میں یہ پڑھا ہے کہ جس وقت ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ہاں ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز کی فرضیت سے پہلے ہی یہ اللہ کریم کو سجدہ کیا کرتے. سبحان اللہ یعنی ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی، سبحان اللہ. اور اس وقت سے ہی اللہ کے آگے جھکنے کا آپ کو شوق تھا. اور یہ حدیث بخاری شریف ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس بات کی وضاحت ہے. اور پھر آگے میں اپنے سامعین تک اور بالخصوص ہماری جو بیٹیاں، ہماری جو مائیں، جو ہماری بہنیں یہ ہمارا پروگرام سن رہی ہیں، میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو رجحان ہوا تو اس کا سبب کیا بنا؟ آہا اس کا سبب یہ بنا کہ چونکہ حضرت سیدہ خدیجہ بڑی مالدار خاتون تھی اور آپ کا مال تجارت مختلف لوگ لے کر ملک شام اور دیگر علاقوں میں جایا کرتے تھے، حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی تڑپ تھی کہ میرا مال کوئی ایسا شخص لے کے جائے جو ہر حوالے سے کیا ہو، امین ہو، اور اس پہ خیانت کا دور دور تک کوئی شبہ نہ ہو. سبحان اللہ. آپ کو بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو انہوں نے خود ہی سرکار کو یہ آفر کر دی کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے کر جائیں ہاں تو آپ کو عام لوگوں سے زیادہ نفع دیا جائے گا. آقا علیہ السلام نے منظور فرما لیا. سبحان اور ساتھ ہی حضرت سیدہ خدیجہ کا غلام میسرہ ہاں وہ بھی ساتھ چلے گئے. ساتھ. جس وقت ملک شام کا سفر ہوا تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی زندگی، سرکار کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ نوٹ کیا. یہاں تک کہ وہ مقام بھی آیا کہ جس وقت ملک شام پہنچے تو وہاں پہ ایک درخت کے نیچے آقا علیہ السلام آپ نے وہ سٹاپ کیا، رکے آپ. تو وہاں کے ایک پہلی کتابوں کے عالم نے وہ نبی پاک علیہ السلام سے کلام بھی کیا اور اس نے بتایا کہ اس درخت کے نیچے تو نبی کے سوا کوئی رکتا ہی نہیں. آیا ہے. اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی بندہ نہیں رکا، آہا. صرف نبی رکتا ہے. تو وہ میسرہ نے یہ بھی دیکھا، آقا علیہ السلام کا اخلاق بھی دیکھا، صداقت بھی دیکھی، یہ ساری چیزیں دیکھی. اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سارا کچھ سیدہ پاک کو بتایا. سبحان اللہ. جس وقت انہوں نے یہ سارا کچھ سنا تو ان ساری چیزوں کو سن کر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور سے نکاح کی رغبت پیدا ہوئی. سبحان میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل مال 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 ہر ایک اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر میں مالدار شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو بڑی سکھی رہے گی، فلاں ہوگا. تو اس بات سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ سیدہ پاک سیدہ خدیجہ کے پاس مال کی کمی نہیں تھی. آہا. جس مرضی مالدار شخص کے ساتھ چاہتی نکاح کر لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے مال نہیں دیکھا، انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے اخلاقیات، سرکار کا تقوی، پرہیزگاری دیکھی اور ان چیزوں کو دیکھ کر آقا علیہ السلام سے نکاح فرما لیا. سبحان میں یہاں پر نکاح کے متعلق ایک اور بات اپنے سامعین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سبل الہدا والرشاد یہ سیرت کی بڑی تفصیلی اور لمبی ایک کتاب ہے. ہاں اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ عرب کی جو خواتین تھی وہ سال میں ایک بار بیت اللہ شریف جایا کرتی تھی. جی جی. تو معمول کے مطابق یہ ساری خواتین اس جگہ پہ جمع تھیں. تو ملک شام کا ایک آدمی آیا اور اس نے اعلان کیا، اس نے کہا میرے مطالعے کے مطابق آپ کے اس علاقے میں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. اے گروہ عرب اور اے گروہ خواتین، میں تمہیں یہ کہتا ہوں تم میں سے جس کے لیے ہو سکے وہ ان کے ساتھ نکاح کرے. تو سبل الہدا کے مصنف نے لکھا ہے کہ کچھ خواتین نے تو غصہ کیا، کچھ نے ناراضی کا اظہار کیا اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا. سیدہ خدیجہ فرماتی ہے میں نے اس بات کو یاد رکھا آہا. کہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس علاقے میں آخر الزمان نبی ہائے ہائے ہائے. صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ختم نبوت کا تاج پہن کر وہ پیغمبر تشریف لانے والے ہیں. تو فرماتی ہے میں نے بات کو بلایا نہیں، میں نے یاد رکھا. اور پھر جس وقت آقا علیہ السلام تشریف لائے مجھے وہ بات بھی یاد تھی اور علامات بھی سامنے آ گئی. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے محبوب علیہ السلام سے نکاح کا فیصلہ فرما لیا. سبحان. اچھا میں چاہتا یہ ہوں کہ ایسا بڑی مبارک بات ہو رہی ہے. سیرت مطہرہ سیدہ پاک کی جو ہے، جی چونکہ آپ کی بیٹی سیدہ کائنات ہے بے شک اور آپ خود ملکۃ العرب اور سیدہ عالم ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک، الحمدللہ کوئی شک. الحمدللہ. تو آج کل ہمارے ہاں بے پردگی اور یعنی جی جی فحاشی، ہماری مسلمان بہن بیٹی ہیں جس طرح فیس بک پہ ایک بڑا طوفان بدتمیزی
آپ دیکھ رہے ہیں اور آس بے پاس کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، جی جی، ذرا شفقت فرمائیے گا اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر زوجہ اس کے کیا کہنے، ہائے ہائے، لیکن چونکہ آج ہمارا عنوان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے متعلق ہے، میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ اس بات کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بار میرے پاس حضرت جبرائیل امین وہ حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کہا حاضی خدیجہ، یہ حضرت خدیجہ ہیں، وہ آپ کی طرف آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ کے لیے کھانا ہے اور پانی والا برتن ہے. جس وقت یہ آ جائیں نا تو انہیں اللہ کا بھی سلام کہیے، میرا بھی سلام کہیے، ہاں ہاں ہاں، اللہ کا بھی سلام کہیے اور میرا بھی سبحان سلام اللہ، کہیے. سبحان اللہ، یہ سبحان سلام دیا گیا اور اس کے بعد آگے کیا کہا گیا، آگے میں وہ ٹکڑا بیان کر کے پھر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. ساتھ ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پیارے جس وقت سیدہ خدیجہ آ جائیں، ایک تو ان کو جنت کے اندر موتی کے بنے ہوئے محل کی خوشخبری سنا دے. پہلے اللہ کا سلام دے، پھر میرا سلام دے، اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ اللہ کریم نے آپ کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے اور وہ گھر سارے کا سارا کس کا بنا ہوا ہے؟ موتی کا بنا ہوا گھر ہے. حدیث مکمل ہو گئی. اچھا، اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا، یہ ساری عظمتیں کس وجہ سے ملی؟ سبحان، ساری عظمتیں، یہ ساری رفعتیں کس وجہ سے ملی؟ نمبر ایک، اللہ کا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جو مال تھا وہ سارے کا سارا دین کے لیے، بالکل دین کے لیے، اسلام کے لیے، آقا الاسلام کے لیے سب کچھ کیا کر دیا؟ فدا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موڑ ہر مقام پہ کیا دیا؟ ساتھ دیا. ہر حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کیا، شانہ بشانہ چلی، اور کسی بھی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا. اور اسلام کے جتنے احکامات تھے مکمل طور پہ ان کو اپنے اوپر کیا کیا؟ لاگو کیا. اللہ کی باتیں بھی مانی، اللہ کے نبی کی باتیں بھی مانی، تعلیمات اسلام کو مکمل طور پر اپنے اوپر لاگو کیا، لازم کیا. تو رب ذوالجلال نے آپ کو یہ شان عطا فرما دی. آپ نے سوال کیا کہ ہماری ماؤں بہنوں کو، بہو بیٹیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، سب سے پہلے اللہ کے احکامات اس پہ عمل کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے احکامات پہ عمل کرنا، اور پھر اس کے بعد جو یہ مقدس خواتین ہیں ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا. اور آپ نے ایک اور بات بھی اٹھائی کہ انہی کی بیٹی شہزادی کونین ہیں سیدہ نساء العالمین، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا. میں ان کا بھی ایک جملہ ساتھ ایڈ کرتا چلوں. بسم اللہ. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ بیٹی ہیں سیدہ خدیجہ کی، انہی کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا. سرکار فرماتے ہیں جس وقت میری بیٹی قیامت والے دن جنت الفردوس کی طرف روانہ ہوگی نا تو 70,000 حوروں کے جرمٹ میں یہ جائیں گی، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نظریں نیچی کر لو، میرے محبوب علیہ السلام کی بیٹی جنت تشریف لے کے جا رہی ہے. یہاں سے ایک بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ جن کی بیٹی کو اللہ نے اتنا تقوی و طہارت عطا فرمایا، ان کی والدہ کو اللہ نے کتنا عطا کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری جتنی مائیں بہنیں ہیں انہیں ان خواتین کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور جب وہ اس سیرت کو اپنائیں گی تو رب ذوالجلال انہیں یقیناً کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ناظرین محترم، بڑی خوبصورت گفتگو آپ احباب نے سیدہ پاک کے حوالے سے سماعت فرمائی. میں ایک نشست ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ مال تجارت لے کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جناب نفیسہ پاک اور جناب سیدہ ختیجہ پاک کی جو گفتگو حضور کے بارے میں ہوئی، وہ اتنی پیاری گفتگو، اور جو انتظار حضرت سیدہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا، اس انتظار میں جو جملے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ نشست لیدا کروں گا. میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بڑے مصروف ہوتے ہیں، چونکہ پڑھنے پڑھانے سے آپ کا تعلق ہے. ادارہ پیغام محبت آپ کا احسان مند رہے گا، آپ نے وقت نکالا. اپنے میزبان محمد عمران چشتی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہمیں بے ادبوں میں نہ رکھے بلکہ ادب والوں میں رکھے. حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین محترم، وقت ہوتا ہے روحانی علاج کا، اور ایک وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا. اس کے اتنے فوائد ہوں گے الحمدللہ کہ آپ کی زندگی خوشگوار اور آپ کو سکون قلب، روح کی طہارت الحمدللہ نصیب ہوگی. وظیفہ آپ کو بتائیں گے ادارہ پیغام محبت کے بانی عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد انیس قادری صاحب. کاروبار میں بندش ختم کرنے کے لیے فجر کی نماز کے وقت، سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں. انشاءاللہ بندش ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ بہترین اسباب پیدا فرمائے گا. ناظرین محترم، آج کا پیغام اور پیغام محبت کا کیا پیغام ہے؟ محبتوں کے پیکر، محبتوں کے امین، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد انیس قادری صاحب، جو کہ بانی ہیں ادارہ پیغام محبت کے. آج 10 رمضان المبارک ہے. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. اپنے اپنے گھروں میں ان کے ذکر خیر کا اہتمام کریں، ان کی عظمت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، اپنی اولادوں کو بتائیں، اور بالخصوص افطاری کے وقت دعائے خیر کا اہتمام کریں. پیغام رمضان